الاقصی، فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک۔ اور مسجد اقصی کون سی؟ الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، لنوریہ من آیاتنا، تاکہ ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں۔ معراج حضور کی سیر کا نام ہے۔ اللہ نے کہا محبوب آؤ اپنی سلطنت کی سیر کر لو۔ معراج حضور کی سیر و سیاحت کا نام ہے، بس سیر کرنے گئے تھے محبوب، اور رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ اور مسجد اقصی وہ مسجد جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی۔ مسجد کے اندر برکتیں ہوتی ہیں کہ ارد گرد ہوتی ہیں؟ الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ تو مفسرین نے فرمایا کہ مسجد اقصی کے ارد گرد انبیاء کے مزارات تھے، تو فرمایا کہ اس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ جہاں نبی کا وجود ہو وہاں برکت ہوتی ہے، جہاں ولی کا وجود ہو وہاں برکت ہوتی ہے۔ لنوریہ من آیاتنا، تاکہ ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں۔ واقعہ معراج ظاہر ہے ایک تفصیلی اور ایک بڑا حیرت انگیز اور محبوب کی عظمت اور شانوں والا واقعہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے 15ویں پارے کا اور سورہ بنی اسرائیل کا آغاز اسی آیت سے فرمایا ہے۔ آیت نمبر 4 سے بیان ہوا ہے کہ بنی اسرائیل کو بائبل میں بتا دیا گیا تھا کہ وہ زمین میں 2 مرتبہ فساد اور سرکشی کریں گے، چنانچہ یہ دونوں مواقع آئے اور اللہ نے ان پر جابر بندے مسلط کیے۔ آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان بڑا ہی جلد باز ہے، اسے بڑی جلدی ہے، بڑی جلدی کرتا ہے۔ آیت نمبر 12 میں بتایا کہ ہم نے نظام لیل و نہار کو اپنی قدرت کی 2 نشانیوں، اور ہم نے دن کو روشن بنایا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور سالوں کی گنتی اور حساب کو جان لو۔ آیت نمبر 13 سے بتایا کہ ہم نے ہر انسان کا اعمال نامہ اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے، یعنی اللہ کی قضاء و قدرت میں جو طے ہے وہ ہو کے رہے گا، اور قیامت کے دن یہ اعمال نامہ ایک کھلی ہوئی کتاب کی صورت میں ہوگا۔ بندے سے کہا جائے گا اپنا اعمال نامہ پڑھو، آج تم خود ہی احتساب کرنے کے لیے کافی ہو۔ جس نے ہدایت کو اختیار کیا تو اسی کا فائدہ اسی کو پہنچے گا، اور جس نے گمراہی کو اختیار کیا تو اس کا وبال بھی اسی پر آئے گا۔ اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور ہم اس وقت تک عذاب دینے والے نہیں جب تک کہ اتمام حجت کے لیے ہم رسول نہ بھیج دیں۔ اگلی آیت میں قدرت کا ایک قانون بیان کیا گیا ہے کہ جب ہم کسی بستی والوں کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کو عیش و عشرت کا دلدادہ لوگوں کو اپنے احکام بھیجتے ہیں، پھر وہ ان احکام کی نافرمانی کر کے عذاب کے مستحق ہوتے ہیں، اور یوں ہم ان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ پہلے قومیں عیش میں پڑتی ہیں پھر تباہ ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی غلامی والی زندگی عطا فرمائے اللہ۔ آیت نمبر 18 میں فرمایا کہ جو صرف دنیا کے فائدے کا طلبگار ہو تو ہم اس کو اس دنیا میں جتنا چاہیں دے دیتے ہیں، اور پھر اس کا انجام جہنم ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تو دنیا مانگے گا تو میں دے دوں گا، یہ نہیں کہ ملے گی نہیں، لیکن دنیا ہی ملے گی۔ پھر جنت اللہ سے مانگیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یا اللہ دنیا بھی اچھی کر کے دے اور آخرت بھی ہمیں اچھی کر کے عطا فرما۔ آیت نمبر 21 میں ایک دوسرے پر دنیا میں فضیلت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ آخرت کے بڑے بڑے درجے ہیں اور ان کی فضیلت بھی بہت بڑی ہے۔ آیت نمبر 23 میں والدین کے حقوق کی جانب متوجہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے رب نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اگر تمہاری زندگی میں وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو اس کو اف تک نہ کہو، ان کو جھڑکو بھی نہیں، اور ان کے ساتھ ادب سے بات کرو، اور ان کے لیے عاجزی اور رحم دلی کے بازو جھکائے رکھو، اور یہ دعا کرو کہ اے میرے رب ان پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں رحم کے ساتھ میری پرورش فرمائی تھی۔ آیت نمبر 26 میں قرابت داروں، مسکینوں اور مسافروں کے حقوق ادا کرنے
اور فضول خرچی سے اجتناب کا حکم ہے، اور یہ کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور اگر بسبب تنگ دستی خرچ نہ کر سکو تو ان سے نرم بات ہی کر لو۔ فرمایا رشتہ داروں پہ خرچ کرو، اپنی ذات پہ فضول خرچی نہ کرو، اور اگر تم خرچ نہیں کر سکتے، غریب ہو تو کم از کم اخلاق کا مظاہرہ ہی کر لو، رشتہ داروں کے اندر تلخ جملوں کا تبادلہ تو نہ کرو۔ آیت نمبر 29 نے تسلسل کے ساتھ احکام کا بیان ہے، تسلسل کے ساتھ۔ نمبر 1 فرمایا خرچ کرنے میں بخل، ہرس اور فضول خرچی کے درمیان میانہ روی کو اختیار کرنا، یعنی نیک کاموں میں کھلے دل سے خرچ کرنا اور مباح کاموں میں اعتدال کے ساتھ خرچ کرنا، اور ناجائز کاموں میں بالکل خرچ نہ کرنا۔ نمبر 2 ارشاد فرمایا کہ افلاس کے خوف سے اولاد کو قتل کرنے کی تمہیں ممانعت ہے، اور یہ کہ سب کا رزق دینے والا اللہ ہے۔ نمبر 3 میں فرمایا کہ زنا بہت بری چیز ہے، اس سے بچو۔ نمبر 4 میں قتل ناحق کی ممانعت ہے، اور قصاص لینے میں حد اعتدال میں رہنے کا حکم ہے۔ نمبر 5 میں یتیم کا مال کھانے کی ممانعت ہے، اور اس کے بالغ ہونے تک اس کے مال کی حفاظت کا حکم ہے۔ نمبر 6 وعدوں کے پورے کرنے کا حکم دیا گیا، یہ آیت نمبر 29 میں سارے احکام ہیں۔ اور نمبر 7 ناپ تول میں خیانت کی ممانعت کی گئی۔ نمبر 8 جس چیز کا علم نہ ہو اس کے در پہ ہونے کی ممانعت کی، جس کا پتہ نہیں اس مسئلے میں پڑھنے سے اللہ نے یہ تو بڑا مشکل کام بتا دیا ہے۔ یہاں تو جس کو بالکل بھی نہیں نہ پتا وہ بھی 1 2 3 فتوے تو دن میں دے ہی دیتا ہے، اللہ ماشاء اللہ۔ فرمایا جس کا پتہ نہیں اس کام کے پیچھے بے شک کان آنکھ دل ان سب سے روز قیامت سوال ہوگا۔ 9 نمبر میں فرمایا تکبر اور اطراء کے چلنے والے ٹھیک نہیں کرتے، ان کی مذمت ہے۔ نمبر 10 شرک کی مذمت بیان کی گئی، اور 11 نمبر پہ یہ بھی بیان ہوا کہ کسی کی روزی کی کشادگی یا تنگی کا مدار اس کی فضیلت یا بے قدری نہیں کہ بندہ اچھا نہیں تھا اس لیے اللہ نے پیسے نہیں دیے، فرمایا یہ اس کی بے قدری اس وجہ سے نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مشیت کا معاملہ ہے۔ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کسی کو اس نے کیا دینا ہے۔ ان تفصیلات کے بعد فرمایا اے رسول یہ وہ حکمت والی باتیں ہیں جن کی ہم نے آپ کی طرف وحی فرمائی ہے۔ اقوال زری لکھے ہوتے ہیں نا، آپ اس طرح کریں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 29 لکھ کے لگائیں۔ میں اکثر نا جب کوئی بندہ کہتا ہے نا اقوال زری، تو میں کہتا ہوں پہلے بتاؤ قرآن سارا تم نے لکھ کے لگا لیا، یاد کر لیا، حدیثیں ساری لکھ لی؟ اب تو انگریزوں کے قولوں کو اقوال زری بنا کے لوگ بیان کرتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں پہلے قرآن حدیث اپنے اللہ کے بندوں کی باتیں تو پوری کر لو، تم تو دور نکل گئے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں یہ حکمت والی باتیں ہیں، یہ تھوڑی حکمت والی بات ہے کہ رب فرما رہا ہے کہ کسی کی روزی۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو بھیج دے۔ جزاک اللہ۔